گزاری پیش کرے تاکہ لوگوں کو سماج میں مکاتب کی اہمیت کا احساس ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ یہ جذبہ ہے کہ جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کیا بولوں، کیسے بتاؤں۔ دراصل یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے ہمت دی کہ آپ اپنے بچوں کو تمام تر مشغولیات کے باوجود میرے سپرد کیا، اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اگر اس کے اندر کہیں کوتاہی اور غفلت اگر ہوئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس بات کی پہلے۔ دراصل اس کام کا تو لائق میں نہیں تھا، بس ایک اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ ناچیز سے یہ کام لے لیا ہے، اور الحمدللہ یہ بنجر علاقہ تھا کہ جس کی وجہ سے تھوڑی سی محنت کے باوجود اس بنجر علاقے سے کچھ پھول ایسے نکل چکے ہیں کہ جو ایسے اپنی گلیوں کے اندر چمک رہے ہیں اور خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں کہ جس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ دراصل جس وقت میں آیا تھا، آج سے 7 سال پہلے کی بات اگر کہوں میں، نہ نمازوں کی تعداد اور مدرسہ مکتب نام کا بالکل ہی نہیں تھا، بلکہ ہمارے ایک ذمہ دار نے مجھے جب بتایا، جب میں شروع میں آیا تھا تب ایک چیز بتائی تھی انہوں نے کہ پہلے ایک آتے تھے مولانا پڑھاتے تھے، عشاء کے بعد پڑھاتے تھے، کچھ بچے آتے تھے پڑھتے تھے، کچھ سو کر چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا یہ نظام ایسے تو نہیں چل سکتا ہے۔ جب اللہ نے مجھے اس کام کے لیے لگایا ہے تو پھر مجھے اپنی ایمانداری کے ساتھ اللہ کو دکھانا پڑے گا۔ پھر آنے کے بعد جب میں نے تقریباً 15 اگست 2015 کو اس سرزمین کے اوپر جب میں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے یہ کام لینا شروع کیا ہے تو پہلے تو فکر مند اس بات سے ہو رہا تھا، اور اللہ سے آوازاری اس بات کی کر رہا تھا کہ اللہ صحیح معنوں میں یہ خدمت تو مجھ سے لے لے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ادا کر رہا ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان علماء کے اندر شمار فرمایا ہے کہ جو لوگ رات دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھانا بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی دینی اصلاح اور بچوں کو قرآن کس طرح پڑھنے والے یہ بن جائے، بس یہ میری امت اور یہ فکر رہی ہر وقت۔ جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بچوں نے ایسے ایسے پروگرام بتائے ہیں تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی بڑے ادارے کے ہوں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ بس ایک اللہ کی مدد ہے، ایک اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان بچوں نے بہت ہمت کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ اس کے اندر جو ہمارے استاد ہمارے ساتھی گئے مولانا سلمان صاحب، ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی ہے۔ ان تمام بچوں کا شکر ادا کرتا ہوں میں دراصل آج سے 7 سال پہلے کی بات کہوں، اس مکتب میں جب اسٹارٹ ہوا تھا تو 2 بچوں سے میں نے مکتب کا آغاز کیا۔ 2 بچوں سے جب میں نے آہستہ آہستہ بچوں کا پروگرام چالو کیا، اور بڑھتے جب 30 سے 35 کے قریب بچوں کی تعداد ہو چکی تھی، تقریباً میرا پڑھانے کا زمانہ اس وقت 5 سے 6 مہینے ہو چکے تھے، تب میں نے ان بچوں سے یہ کہا کہ کل یا ایک ہفتے کے بعد میں تمہارا ایگزام ہونے والا ہے۔ ان بچوں نے سامنے ہو کر پوچھا کہ مولانا عربی کا ایگزام کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایگزام کا کوئی نام و نمود ہی نہیں تھا، کوئی نشانی نہیں کہ ایگزام کا بھی کوئی عربی ایگزام ہوتا ہے، عربی کا ایگزام ہوتا ہے۔ جب الحمدللہ بچوں کے پیچھے محنت کی، بچوں نے اپنے اعتبار سے محنت کی،
تو میں نے جس مولانا کو بلایا تھا پہلے امتحان ان بچوں کا امتحان لینے کے لیے، جو ہمارے اس مجلس کے، ہمارے اس پروگرام کے صدر ہیں، جس سے میری مراد مولانا مستقیم صاحب ہیں، میں نے ان کو بلا کر جب بچوں کے سامنے پیش کیا، بچے امتحان دیے، تو مولانا سے میں نے آخر میں پوچھا کہ مولانا ان بچوں نے کیسے ایگزام دیا؟ تو مولانا نے کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا اور بہترین انداز میں پڑھے ہیں، محنت کرتی رہیے، انشاءاللہ یہ گل اور یہ چمن انشاءاللہ خوب کھلے گا ایک دن انشاءاللہ۔ جب ان کے بچوں نے محنت کی اور ان کے پیچھے محنت کی گئی، بچوں کی تعداد جب بڑھتی چلی گئی تو ایک کمزوری اور پیدا ہو گئی۔ خیر اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، جب ان بچوں کا امتحان ہو گیا تو ان کے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کے آنے کے اوپر میں اپنے خرچ سے ان بچوں کے اندر گفٹ بانٹا، اپنے خرچ سے بانٹنا شروع کیا۔ تب بچوں کے اندر، کچھ بچوں کے اندر خوشی کی لہر پھول رہی ہے اور کچھ بچوں کے اندر غم کے آثار نظر آ رہے تھے کہ ہمارا نمبر نہیں آیا، ہم نے محنتیں کی، ہمارا نمبر نہیں آیا۔ خیر جب یہ بات ہو چکی تو بچوں کی اور تعداد بڑھی، گلی کے اندر بچوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کے اندر ایک حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہاں کی پڑھائی امانتداری کے ساتھ قرآن کو صحیح پڑھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ بچوں کی تعداد جب بڑھنے لگ گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری اور بڑھ گئی۔ یہ بچوں کے اندر کمزوری آ گئی کہ بچوں کی تعداد تو بڑھ گئی لیکن چھٹیوں کا سلسلہ زیادہ ہو گیا کہ بچے چھٹیاں زیادہ کرنے لگ گئے۔ تو اس وقت میں نے بھی ایک اسکیم چلائی اس بات کی، خود اپنے ہی پیسے سے، اپنے ہی خرچے سے یہ بات چلائی کہ جس کی مہینے میں ایک بھی چھٹی نہ ہوگی اس کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ جب بچوں کے سامنے سب بچوں کو ملا کر میں نے کچھ بچوں کو بانٹنا شروع کیا، چند مہینے یہ کام بھی چلا، الحمدللہ بچوں کے اندر چھٹیوں کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا۔ آج پھر سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، آج پھر سے یہ سلسلہ واپس شروع ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کا چھٹیوں کا سلسلہ کبھی شادی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی بیماری کے نام پر یہ چھٹیاں شروع ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بچہ ہفتہ بھر نہیں آ رہا ہے، ایک بچے کی چھٹی 15 دن کا ہے۔ یہ بچے کی چھٹیاں ہماری بیماری ہو گئی ہے۔ اس لیے میں ماں باپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں، ان کے ذمہ داروں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کے بارے میں اس کے اوپر دھیان دیں، ماں باپ اس کے بارے میں فکر کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان بچوں کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ محنت کرنے والے اساتذہ کے اوپر امتحان کے وقت کیسا ماحول گزر رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ان بچوں کا امتحان گویا ہمارا امتحان ہے کہ ان بچوں نے کیسا پڑھا، ان بچوں نے کیسا امتحان دیا، کہ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے۔ دراصل یہ ہمارا امتحان ہے۔ ان بچوں کا ایگزام گویا ہمارا ایگزام ہوتا ہے۔ رات دن ان کے پیچھے لگے رہنا یہ دراصل ان کی کڑھن کو بتاتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ماں باپ سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں اور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور مکتب کے نام کو اور روشن کرنے کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں کہ میرا بچہ کبھی غیر حاضری نہ کرے۔ یہ سلسلہ ہر سال چلتا رہا، امتحان وقتاً فوقتاً چلتے رہتے تھے اور 7 سال اس طرح کی کارگزاری ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پروگرام کا 8واں سال ہے، یہ ہمارے مدرسے کا مکتب کا 8واں سال ہے۔ پروگرام تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، مکتب کا 8واں سال ہے۔ الحمدللہ بچوں کی تعداد بڑھ کر 130 ہو چکی ہے، بچوں کی تعداد بڑھ کر 130 ہو چکی ہے۔ آج بھی کچھ پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، میں نے کہا بیٹا وقت ہے نہ جگہ ہے میرے پاس، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، معذرت خواہ ہوں اس بات سے میں۔ پھر بھی جب بچوں کی تعداد بڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھ سے ناقابل ہے، یہ مجھ سے میں نہیں سنبھال پاؤں گا، تو میں نے ضرورت محسوس کی ایک اور استاد کے بڑھانے کی۔ تو اس 1 سال ہونے کے قریب آ گیا، مولانا کو بڑھایا، ایک اور اساتذہ کو بڑھایا جو ایک ہی نظام کے ماتحت اور ایک ہی ڈھنگ کے ماتحت میں بچوں کے پیچھے محنت کی، جس میں بچے بڑھ کر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن گئے۔
اور ایک ہی نظام کے ماتحت یہ کام چلتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے ماں باپ سے ایک اور شکایت ایک بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم سوچیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں کہ بچہ آدھے سے قریب ہو جاتا ہے یا بچہ بالکل پورا ہونے کے قریب کر لیتا ہے، قرآن کے مکمل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو کبھی گھر شفٹنگ کے نام پر یا کبھی بیماری کے نام پر یا کبھی استاد کی سختی کے نام کے اوپر بچوں کو چھڑوا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اس وقت اس استاد کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے، ماں باپ اس بات کے اوپر دھیان سے سوچے کہ جس بچے کے اوپر ہم نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے پیچھے، اس کی پڑھائی کے پیچھے ہم نے دھیان دیا، خرچ کیا اس کے پیچھے، اور وہ بچہ جوانی کے حالت میں یہ کہنے لگ جائے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یا وہ بچہ غلط راستے کے اوپر چلنے لگ جائے، اس وقت ہمارے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے ہم سب جان سکتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے لیے میں ماں اور بہنوں سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان قرآنوں کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ جس استاد نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہے وہ آخرکار کوئی مجبوری ہوگی، ہے نا، وہ آخرکار کوئی تو وجہ ہوگی کہ ان بچوں کو کوئی نہ کوئی کچھ بن جائے بچہ، اس کے پیچھے سختی کرنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ بچہ غفلت کر رہا ہے، یہ بچہ پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہا ہے، یا یہ بچہ اپنی نادانی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ دراصل وہ کمزور نہیں گئے، پڑھائی کرتا دھیان دینے کی ضرورت ہے بس۔ ان تمام باتوں سے میں آپ کو دراصل یہ فکر مند کرانا مقصود ہوتا ہے میرا کہ ہم ان باتوں کے اوپر دھیان دیں۔ میں تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں اس بات کا کہ آپ نے ہماری ایک چھوٹی سی آواز کے اوپر آپ نے ہمارے اس پروگرام کے اوپر شامل ہوئے، داخل ہوئے، اور میں ان تمام ماں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ بھی ہماری ایک ہی آواز کے اوپر اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے اس بچوں کے پروگرام کے اندر شامل ہوئے۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں یہاں کے جو مینجمنٹ ہے، جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے اس مکتب کا پروگرام ہونے والا ہے تو ہمیں اس دن کے اندر، اس تاریخ کے اندر پروگرام کرنا ہے، تو ان لوگوں نے لبیک کہہ دیا کہ جب کرنا ہے، جس وقت کرنا ہے، آپ کے لیے ہال خالی ہے۔ میں ان لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی جتنا ہمیں تعاون چاہیے تھا اس میں بھی بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے۔ آخر میں ایک اور بات کہتا چلوں، ایک درد بھری کہانی ہماری یہ ہے کہ آج سے امتحان کے جب 5 تاریخ کو ہمارا بچوں کا امتحان تھا، اس سے 2 دن پہلے 3 تاریخ کو جب میں نے بچوں سے یہ کہا کہ جس کے پاس، یہ میں اسلامی طور و طریق کے حساب سے میں بات بتانے جا رہا ہوں، ہم سوچیں اس بات کو تھوڑا سا کہ جب بچوں سے میں نے یہ کہا کہ کل ایگزام ہے، پرسوں ایگزام ہے، تو ایگزام کے دنوں کے اندر فل آستین والا کپڑا پہن کے آنا ہے، چاہے بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور ڈھیلا پائجامہ، ڈھیلا سلوار بالکل ہونا چاہیے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کل دونوں میں ڈال دے۔ اب یقین مانیں گے کہ 130 بچوں میں سے اکثریت ایسی تھی جو ہاف ٹی شرٹ کے اندر آئے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان بچوں کے پاس فل آستین والے کوئی اور کپڑے ہی نہیں۔ تو اب تک میں نے کیا کیا ان بچوں کے پیچھے؟ ان ماں باپ کے اندر کیسے فکر اجاگر کروں؟ مجھے افسوس ہونے لگتا ہے اس بات کیا ماں باپ، اس لیے میں نے اس سال بھی یہ قانون بنایا، اس سال کے اوپر ہم نے ایک بنایا، یہی ایک چیز بنائی کہ بھائی کسی کلر کا کوئی نہیں، کرتا پائجامہ جون سا کلر کا پہننا ہو پہنو بچے لوگ، لیکن کمپلسری کرتا پائجامہ فل آستین والا رہے گا، لڑکی اگر ہے تو فل آستین کرتی اور ڈھیلا سلوار رہے گا، وائٹ اسکارف رہے گا، وائٹ ٹوپی لڑکی کے لیے رہے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم جون سا کلر چاہتے ہو لے کے آؤ۔ بعض مرتبہ ہم بچے اس بات کا بہانہ کرتے ہیں کہ وائٹ کپڑا نہیں ہے، وائٹ کپڑا دھونے میں ڈال دیا ہے یا پھٹ گیا ہے،
بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ماں باپ سے یا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ماں باپ اس بات کے اوپر دھیان دیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹی شرٹ اور یہ شرٹ وغیرہ سے نکال کر ہم ان کو اسلامی لباس کے اندر لائے، اسلامی طور و طریق کے اندر لائے میرے بھائی۔ ہاں، یہ دراصل میری بات کا خلاصہ یہی ہے۔ آخر میں ہمارے اس مکتب کے اندر جن بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے، ان بچوں کو آخر میں ایک چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے جن بچوں نے میرے پاس بھی قرآن پڑھا ہے ان بچوں کو بھی چند نصیحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں اور ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ انشاءاللہ جیسی بھی ہوائیں چلے گی انشاءاللہ کبھی ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے اندر میرے مائیں بہنیں یہ بھی بات اپنے اندر لے یا آپ کے لیے بھی ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، جس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، جس محبت کی وجہ سے سنتوں کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں، اور روزانہ جو ہماری بچیاں جو قرآن کریم کو مکمل کر چکے ہیں ہمارے پاس، اور جو کئی اور سے بھی مکمل کیے ہوئے ہیں، ان تمام بچیوں اور بچوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم تھوڑا ہی صحیح قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ اور آخر میں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کرتا چلوں کہ روزانہ نمازوں کا اہتمام بھی پابندی سے کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہو سکتا ہے میرے 8 سالہ یہاں کے زندگی کے اندر کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوگی، ان بچوں کے اوپر کبھی کبھار میں نے غصے سے کبھی کچھ بول دیا ہوگا، کچھ ڈانٹا ہوگا، یا کبھی کبھار میں نے غصے میں مار بھی دیا ہوگا۔ میں یقین کر سکتا ہوں اس بات کو، ان تمام بچیوں کے سامنے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی اور میں نے حد سے زیادہ تجاوز کر لیا ہوگا۔ آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کے لیے یہ میرے لیے بہت پکڑ کی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آپ اپنی دعاؤں کے اندر مجھ سے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارے استاذ کو معاف فرما دے، اور ان کا ہمارے لیے جو ہم کو پڑھایا گیا بس ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔